10ویں صدی کے اواخر میں وسطی ایشیا کے علاقہ مادر النبر جو کہ دو دریاؤں دریائے آمو اور سر دریا کی وادیوں پر مشتمل تھا، اس پر سامانی خاندان حکومت کرتا تھا۔ بعد ازاں اس سلطنت نے جس کا پایہ تخت بخارا تھا، اس حد تک وسعت اختیار کر لی کہ شمالی و مشرقی ایران، خراسان اور خوارزم کے مردم خیز علاقے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس علاقے کی خوش قسمتی کہی جا سکتی ہے کہ پوری صدی کسی بیرونی حملہ آور نے ادھر رخ نہ کیا، اور یہی وہ وقت تھا جو کسی قوم کی معاشی، تہذیبی اور تمدنی ترقی کے لیے نہایت سازگار ہوتا ہے۔ 10ویں 11ویں صدیوں میں بخارا کی تہذیب نے آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ دنیا کے عظیم شعراء اور علماء مثلاً ابو نصر فارابی، ابو عبداللہ رودکی اور فردوسی، جن کے ناموں کی گونج سلطنت کی حدود سے باہر بھی سنی جاتی تھی، اس سلطنت میں موجود تھے۔ اس دور میں آسمان دنیا پر ایک ستارہ نمودار ہوا جس نے بعد ازاں اہل جہاں کو دوربینوں کا رخ اپنی طرف موڑنے پر مجبور کر دیا۔ بخارا کے نواح میں واقع افشنہ نامی ایک گاؤں میں ابن سینا، جن کا پورا نام ابو علی الحسین عبداللہ بن الحسن بو علی سینا ہے، نے ایک تعلیم یافتہ افسر محصولات کے گھر میں 980 میں آنکھ کھولی۔ بخارا اس دور میں عربی فارسی کے جید اساتذہ کا مرکز تھا۔ 5 برس کی عمر میں ابن سینا کے خاندان نے اپنے جدی گاؤں سے ہجرت کر کے بخارا کو جائے مسکن بنا لیا اور آپ کو ایک مقامی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ بو علی سینا نے 10 برس کی عمر تک اس مدرسے سے فیض حاصل کیا۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کے والد نے شیخ اسماعیل زاہد کے سپرد کر دی تھی۔ 10 سال کی عمر میں ہی اس نے قرآن حفظ کر لیا اور فن ادب پر دسترس حاصل کر لی۔ ایک بزرگ عالم دین استاد ابو عبداللہ تنالی اس علاقے سے ہجرت کر کے بخارا چلے آئے۔ بو علی سینا نے انہیں اپنا استاد چن لیا اور ان کی رہنمائی میں آپ نے قانون، علم ریاضی، علم نجوم اور طب پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصہ بعد اتنی قابلیت حاصل کر لی کہ کئی بار اپنے استاد سے بھی بہترین انداز میں مسائل کی وضاحت کی۔ 14 سال کی عمر میں ہی آپ نے علم و طب میں خصوصی دلچسپی لینا شروع کی۔ بعد ازاں اس نے ایک سبزی فروش سے علم ریاضی اور ایک نصرانی عالم عیسیٰ بن یحییٰ سے علم طب سیکھا۔ ان علوم کے علاوہ بھی انہیں منطق، موسیقی، شاعری، طبیعیات، الہیات، حیت، کیمیا اور علم الخواص اشیاء پر عبور حاصل تھا۔ ابن سینا کی علمی قابلیت اور ذہانت کا کچھ ہی دنوں میں دور دور تک شہرہ ہونے لگا۔ ان دنوں امیر بخارا نوح بن منصور ایک سخت مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کے مقرب اتباع علاج سے قاصر رہے۔ امیر کے علاج کی غرض سے ابن سینا کو بلایا گیا تو انہوں نے چند ہی دنوں میں امیر بخارا کو اس مرض سے نجات دلا دی۔ امیر بخارا نے خوش ہو کر اسے اپنا طبیب خاص مقرر کر لیا۔ ابن سینا کی پوری زندگی تعلیم و تعلم اور علاج و معالجہ میں گزری۔ اس کی تصانیف کے مطالعے سے اس کی ذہانت اور غیر معمولی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اہل یورپ نے بو علی سینا کے کارناموں کی جو قدر کی، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ اس کی ہمہ گیر شخصیت نے مشرق و مغرب پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے مورخین نے اسے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور آپ کو شیخ العتباء اور شیخ الرئیس جیسے معزز القابات سے نوازا۔ مشہور جملہ ہے کہ علم طب ناقص تھا، ابن سینا نے اسے مکمل کیا۔ آپ نے علم طب میں نئے نئے وسائل ایجاد کیے اور جو نقائص اور خامیاں نظر آئیں انہیں دور کر کے اس فن کو ایک مکمل علم کی صورت میں پیش کیا۔ گویا علم طب میں آپ کو مجتہد کا درجہ حاصل ہے۔
ابن سینا پہلے شخص ہے جس نے قناطیر، کیتھیٹر، علم بطر، ایمپیوٹیشن اور دماغی امراض کے لیے برف کی ٹوپی یعنی کہ آئس کیپ کا استعمال کیا، اور اس کے علاوہ اس نے آنکھوں کے ناسور کا علاج بھی دریافت کیا۔ اس کے علاوہ اندام نہانی میں ادویات کی ترسیل کا طریقہ، زنبور کی مدد سے ولادت کا تصور، عرق مدنی یعنی کہ گائنیا ورم، دماغی رسولی اور سرطان کے علاج کا بھی شافی نظریہ پیش کیا۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں کہ جب میں نے منطق اور ریاضی جیسے علوم پر کافی دسترس حاصل کر لی تو میں نے ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب ما بعد الطبیعیات کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اس کتاب کو 40 مرتبہ پڑھا، یہاں تک کہ وہ کتاب مجھے حفظ ہو گئی، لیکن میں اس کتاب کا صحیح ماخذ سمجھنے سے قاصر رہا۔ ایک دن میں قبل از غروب آفتاب بازار میں ایک جلد ساز کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پرانی کتابوں کا تاجر، جس نے پرانی کتابوں کو ایک گدھے کی پشت پر لادا ہوا تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے بآواز بلند ایک کتاب کی علم و فضیلت کی تعریف میں آسمان پر سر اٹھایا ہوا تھا۔ میرے طلب کرنے پر اس نے وہ کتاب میری طرف بڑھائی۔ میں نے وہ کتاب خرید لی۔ کھولنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابو نصر فارابی کی کتاب ما بعد الطبیعیات کا مقاصد ہے۔ میں سیدھا گھر چلا آیا اور فوراً اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میں جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتا جاتا تھا، وہ تمام مسائل جو کہ میرے ذہن میں اٹکے ہوئے تھے حل ہوتے گئے۔ اس سے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے بعد میں فقراء اور مساکین میں خیرات بانٹی۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں علم کی کتنی قدر و منزلت تھی، اور ایک کتب فروش نے کیسے ایک قیمتی نایاب کتاب کی تعریف کر کے اس دور کے ایک نوجوان کو اسے خریدنے پر راغب کر لیا تھا۔ 18 برس کی عمر میں ابو علی سینا نے مشرق کے عظیم عالم ابو ریحان البیرونی سے خط و کتابت بھی شروع کر دی تھی۔ فقط 20 برس کی عمر میں ابو علی سینا انسائکلوپیڈیا جیسی کئی کتب کے مصنف ہو گئے اور ایک عظیم کتاب القانون فی الطب کے نام سے لکھی جو 20 جلدوں پر مشتمل تھی۔ القانون فی الطب ایک ایسی کتاب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کا اصل نسخہ پہلی مرتبہ روم سے سن 1593 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس طرح عربی زبان کی یہ پہلی کتاب ہے جو شائع ہوئی۔ اس کے بعد روسی اور فرانسیسی زبان میں بھی اس کے تراجم ہوئے اور صدیوں تک یورپ کے مختلف طبی درس گاہوں میں شامل نصاب رہی۔ ناظرین کرام، ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب، جسے مغرب نے طب کی انجیل کہا، اس کی پہلی جلد میں اصول طب ہیں، دوسری جلد میں مفرد ادویہ سمپل ڈرگز کا ذکر ہے، تیسری جلد میں سر سے لے کر پاؤں تک تمام امراض اور ان کے علاج کا ذکر ہے، جبکہ چوتھی جلد میں امراض عامہ کا ذکر ہے، یعنی وہ امراض جو تمام اعضائے جسمانی کے لیے ہیں، کسی عضو سے مخصوص نہیں، اور پانچویں جلد قرابدین فارماکوپیا ہے، یعنی دوائیں بنانے کا طریقہ۔ اسے کمپاؤنڈ ڈرگز بھی کہا جا سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس میں جدید ترین تحقیق کی اہمیت ہوتی ہے، لہٰذا ابن سینا کی اس کتاب کے بعد جالینوس، رازی، علی بن عباس وغیرہ کی کتابوں پر انحصار ختم ہو گیا۔ یہ کتاب لاطینی، عبرانی، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں بھی ترجمہ ہوئی اور 17ویں صدی عیسوی کے اواخر تک کم از کم 50 بار شائع ہوئی۔ ابن سینا نے طب پر 15 اور بھی مشہور کتابیں لکھیں۔ ابن سینا کو تشخیص امراض میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس نے تپ کو پہلی مرتبہ متعدی مرض قرار دیا۔ اس نے اس خیال کا اظہار کیا کہ بہت سی بیماریاں پانی اور ہوا کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ وہ جنسی اور جلدی امراض کی بھی نشاندہی کرتا
اور ان کے علاج تجویز کرتا ہے۔ آپ نے پہلی بار میننگیٹس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ آپ نفسیاتی علاج پر بھی یقین رکھتے تھے اور اس کے طریقے بھی بتائے۔ المختصر ابو علی سینا 5 صدیوں تک مشرق و مغرب کی طب پر چھائے رہے اور ان کے انکشافات کی قدر و منزلت آج بھی گھٹائی نہیں جا سکتی۔ ناظرین کرام، ابن سینا کا زمانہ سیاسی عدم استحکام کا زمانہ تھا، جس کی وجہ سے ابن سینا کو سکون سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ زیادہ تر سفر میں ہی رہتے اور اس سفر کے دوران ان کی کتابیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں، اور دوران سفر ہی وہ اپنی کتابوں کے خلاصے تیار کرتے اور کتابوں میں اضافے کرتے۔ وہ کئی درباروں سے بھی وابستہ رہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ان کی زندگی کے آخری سال بڑے پرآشوب گزرے۔ ناظرین کرام، ابن سینا کی عمر ابھی 22 برس تھی جب ان کے باپ نے وفات پائی، جس کی وجہ سے ان پر تلاش روزگار کا بار آ پڑا۔ چونکہ ابن سینا کا باپ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا، اس لیے اس کی زندگی میں تو اس کے اقتدار کے باعث لوگوں کی اس کے خلاف نفرت دبی رہی، مگر اس کے مرنے کے بعد یہ لاوا بہہ نکلا۔ اس امر کے باوجود کہ ابن سینا نے خود اسماعیلی مذہب اختیار نہیں کیا تھا، لوگ اسے ایک اسماعیلی خاندان کا فرد سمجھتے تھے اور اس لیے اس سے عداوت رکھتے تھے۔ اتفاق سے ان ایام میں شاہی کتب خانے کو، جہاں ابن سینا اپنے بیشتر اوقات مطالعہ میں گزارا کرتا تھا، آگ لگ گئی اور آن کی آن میں یہ عظیم کتب خانہ راکھ کی ڈھیر بن گیا۔ اس پر لوگوں نے برملا کہنا شروع کر دیا کہ یہ آگ ابن سینا نے لگائی ہے، تاکہ وہ علم جو اس کتب خانے سے وہ اپنے لیے حاصل کر چکا ہے، کسی اور شخص کو حاصل نہ ہو سکے۔ بادشاہ نے اس الزام کو سچ نہ سمجھا، اس لیے ابن سینا کو اس وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچا، لیکن اس کی ذہین فطرت نے بھانپ لیا کہ عوام کی مخالفت ایک نہ ایک دن اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائے گی۔ اس لیے اس نے بخارا سے ترک وطن کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز چپکے سے اس نے اپنے آبائی شہر کو خیر باد کیا اور خوارزم کی سلطنت میں چلا آیا۔ خوارزم پر ان ایام میں آل مامون کا دوسرا بادشاہ علی بن مامون حکمران تھا، جسے سن 997 عیسوی میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد سلطنت پائی تھی۔ یہ بادشاہ اور اس کے وزیر ابو الحسین احمد دونوں بہت علم دوست تھے اور ان کی علم پروری کے باعث بہت سے دانشور ان کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ ابو علی سینا کی یہاں بہت آؤ بھگت ہوئی، اسے ایک معقول وظیفہ دیا گیا اور اس کے دن بہت فراغت سے بسر ہونے لگے۔ سن 1009 میں علی بن مامون نے وفات پائی تو اس کا بھائی ابو العباس بن مامون تخت نشین ہوا۔ یہ بادشاہ اپنے بھائی سے بڑھ کر علم و حکمت کا دلدادہ تھا، اس لیے اس نے ابو علی کی قدر و منزلت میں اور اضافہ کر دیا۔ ان دونوں حکمرانوں کے عہد حکومت میں ابو علی سینا نے 10 سال بہت آرام اور اطمینان سے گزارے، مگر سن 1012 عیسوی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ابو علی سینا کی زندگی کا سکون ختم ہو گیا اور اسے قسم پرسی کے عالم میں خوارزم سے نکلنا پڑا۔ ابو علی سینا کے زمانے میں ہی اس کا ایک دوست ابو سہل مسیحی، جو کہ بذات خود طب اور ماہر علم نجوم تھا، خوارزم میں وارد ہوا۔ کئی برسوں تک دونوں دوستوں نے اپنی توجہ علوم سائنس کے تجربات اور مشاہدات پر مرکوز کیے رکھی۔ دونوں علم الاعضاء اور پوسٹ مارٹم کے تجربات و مشاہدات کو انتہائی خفیہ طریقے سے سر انجام دیتے رہے، کیونکہ کئی دوسرے ممالک کی طرح خوارزم میں بھی انسانی اعضاء کی تحقیق و تجربہ کی سزا موت تھی۔ خوارزم میں ابو علی سینا کے تعلقات زمانے کے ماہر فلسفیوں، عالموں اور ماہر طب سے پیدا ہو چکے تھے۔
ابو علی سینا کے ذہن میں علوم کا ایک بے بہا خزانہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ برسوں دونوں دوستوں نے اپنے آپ کو طبی اور سائنسی علوم کے تجربات کے لیے وقف کیے رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے شہاب ثاقب کے گرنے کا بھی مشاہدہ کیا۔ سن 1010 میں ابو علی سینا کے ثمر آور کام کو انتہائی ٹھیس پہنچی جب سلطان محمود غزنوی نے زبردستی علاقہ کے تمام اہل علم و دانش کو اپنے شاہی دربار میں حاضر ہونے کا فرمان جاری کیا، جس کی حکم عدولی کی سزا موت تھی۔ مامون خوارزم شاہ، جو کہ سلطان محمود غزنوی سے بہت زیادہ خائف تھا، نے سلطان کا حکم نامہ اپنے دربار میں تمام اہل علم کو پڑھ کر سنایا اور اس کے فرمان کو بجا لانے کا اختیار بادل نخواستہ انہیں دے دیا تاکہ وہ جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ اکثر نے محمود غزنوی کے فرمان کو تسلیم کرنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن ابو علی سینا اور مسیحی نے انکار کرتے ہوئے ایک شب صحرا کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ صحرا ہی میں فرار کے تیسرے روز انہیں ایک خطرناک طوفان نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف راستے سے بھٹک گئے بلکہ سامان خورد و نوش سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ضعیف مسیحی نے اسی حالت میں صحرا میں جان دے دی۔ ابو علی سینا نے اپنے عزیز دوست کو صحرا میں ہی دفن کر دیا اور خود مشیت یزدی سے معجزانہ طور پر بچ گیا۔ جب محمود غزنوی کو معلوم ہوا کہ ابن سینا میرے دربار میں حاضر ہونے کی بجائے روپوش ہو چکا ہے، تو اس نے تمام شہروں کو ایک فرمان بھجوایا اور کہا کہ جو بھی ابو علی سینا کی موجودگی کا سراغ لگائے گا بے انتہا انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ کئی سال ابو علی سینا شہر شہر قریہ قریہ چھپتا چھپاتا گھومتا رہا اور کارواں سراؤں میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کا علاج معالجہ کر کے روزی کماتا رہا۔ ابن سینا مختلف نام بدل بدل کر کئی چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے پاس ٹھہرتا اور ان کے اہل خانہ کا علاج کرتا، لیکن سلطان کے منحوس سائے نے ہر جگہ اس کا پیچھا کیا اور بالآخر ابن سینا کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ دور جلا وطنی میں نامساعد حالات کے باوجود ابن سینا نے درجنوں کتابیں لکھ ڈالیں۔ وہ مختلف شہروں مثلا نسا، باورد، طوس، شکان، سمسکان اور جاجرم وغیرہ سے ہوتا ہوا شمس الموالی قابوس بن وسطم گیر کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جرجان پہنچا، لیکن اس کی آمد سے پیشتر فوج نے بغاوت کر کے قابوس کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا اور خود قابوس کو قید کر دیا تھا۔ ابو علی سینا وہاں سے دہستان میں آیا اور یہاں سخت بیمار پڑ گیا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے جرجان میں ہی واپس آنا مناسب سمجھا۔ یہاں اس کی ملاقات ابو عبید جرجانی سے ہوئی، جس نے اس کی شاگردی اختیار کی۔ آئندہ 25 برس تک اس شاگرد نے مستقل طور پر ابو علی سینا کا ساتھ دیا اور اس کے رنج و راحت میں برابر کا شریک رہا۔ ابن سینا کی زندگی کی تمام تخلیقات کو تاحال حتمی طور پر شمار نہیں کیا جا سکتا، تاہم ایک اندازے کے مطابق یہ 400 سے بھی اوپر گردانی جاتی ہیں۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں فلسفہ، نفسیات، علم طب، منطق، اخلاقیات، علم نجوم اور ریاضی میں بے انتہا کام کیا۔ اس نے نہ صرف موسیقی کی تاروں کو چھیڑا بلکہ فارسی شاعری میں بھی نام کمایا۔ امتداد زمانہ کی وجہ سے ابو علی سینا کی اکثر کتب یا تو ضائع ہو گئیں یا بیرونی حملہ آوروں کی یلغاروں کی نذر ہو گئیں۔ ناظرین کرام، ابن سینا نے سب سے پہلے دماغ کی جھلی میں ہونے والی سوزش کا صحیح ترین نظریہ پیش کیا، نیز ذات الجنب، گردہ اور مثانہ کی پتھری کی علامتیں بتائیں۔ دنیا کے تمام طبی کالجز اور یونیورسٹیوں میں 17ویں صدی تک ان کی کتابوں کی تعلیم ضروری تھی۔ ابن سینا پہلے مسلم طبیب تھے جنہوں نے نفسیات کو علم طب میں داخل کیا اور یہ واضح کیا کہ انسان کی نفسیاتی کیفیات کا اثر اس کے معدہ پر پڑتا ہے۔ ابن سینا جہاں دیگر علوم اور
علم طب میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، وہیں فن جراحی میں بھی وہ یکتا تھا۔ اتنی خوبیوں کا مالک سن 1037 میں 57 برس کی عمر میں ایران کے شہر ہمدان میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا اور اپنے پیچھے بے شمار ایجادات اور تصانیف کا خزانہ چھوڑ گیا تاکہ آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہو سکیں۔